ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ وہ کچھ یہاں ہمارے دیوبندی حضرات ہیں جو قبر پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جا کے, انہوں نے سب نے ٹینٹ کرائی ہوئی ہے اور قبر کے گرد گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیں بھی دینی مدرسے کے فارغ یا کچھ تصوف میں غلو کر رہے تھے. وہ سب ٹینٹ کروا کے نا قبر کے یوں مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے. مسٹنڈے تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے تو بڑے احترام سے کہا بڑے بڑے بزرگ ہیں پہنچے ہوئے. میں نے کہا جا کے نا پیچھے سب کے ایک چپت لگاؤ. ٹھیک ہے, بولو قبر کو چھوڑو, کہاں جاؤ؟ مسجد میں جاؤ. اللہ کہاں ملتا ہے؟ قبرستان میں نہیں, مسجد. قبرستان جانے کا حکم ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے. قبرستان اس نیت سے جائیں جب وہاں جا کے دیکھیں گے مردوں کو تو آپ بولیں گے یار کل میں نے بھی یہاں آ کے کیا کرنا ہے, لیٹنا ہے. اسی طرح خاموش کالونی, بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے, بڑی بڑی باتیں, آج کیا ہے بالکل لیٹے ہوئے ہیں, کروٹ لے کے لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں آرام سے. تو کل ہم نے بھی کیا ہونا ہے, یہاں جا کے لیٹ جانا ہے. اور لیٹ نہیں ہوں گے ہم اس لیٹنے میں, بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے. تو پھر مسجد کا دل اور کرے گا بھائی یہاں آنے سے پہلے مسجد جا کے. تو قبرستان جانے کا یہ تصور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ قبر سے کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ کچھ کر سکتا نا, میت میں کچھ کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ خود نہاتا. جب وہ مرتا تو کیا کرتا؟ خود غسل دیتا اپنے آپ کو. کم از کم یہ حرکت کسی اور کو کرنے, کیا خیال ہے؟ کہتا نہاؤں گا میں خود, باقی تم جو مرضی کر لینا. وہ بیچارے کو چاہے کتنے بڑے بزرگ ہوں, جب ہم اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں تو بیچارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی جگہ میتوں میں ہم نے دیکھا ہے سطر کھل جاتا ہے, ان کو ڈانٹ لگائی جاتی ہے. اللہ کے بندے خیال کرو, لوگ میت کو نہلانے میں احتیاط نہیں کرتے. موٹی چادر رکھو, سطر نہ کھلے. لیکن سطر کھل جاتا ہے تو میت کچھ بھی نہیں کہتی, یوں کر کے تھوڑی سی آنکھیں دکھاؤ, کیا کر رہے ہوئے, کچھ بھی نہیں. اور اگر آنکھیں دکھا لے نا تو وہ باقی سارے لیٹے ہوئے ہوں گے, پھر ان کو غسل دیا جا رہا ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ میت کو غسل دے رہے ہیں, کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کی, میت کو غصہ آ گیا تو آپ میت کی جگہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. تو اللہ نے میت کر دی مردہ, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کب یہ اٹھائے جائیں گے. تو میتوں کو اب صرف اکرام کا حکم ہے کہ عزت کے ساتھ دفن کرو, ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ اپنے جسم سے کپڑے نہیں اتار سکتے, کفن نہیں پہن سکتے, اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتے. استنجا بھی تم ہی کراؤ گے. اب ان کو قبر میں الٹی طرف لٹا دو, سیدھی طرف لٹا دو, جیسے مرضی لٹا دو. اب یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ تم قبلہ کی طرف ان کو لٹا دو. ہمارے حضرت نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد مکمل کروٹ کے بل لٹایا جائے, بیت اللہ کی طرف میرا سینہ ہو جائے, کیونکہ لوگ غلطی کرتے ہیں, چت لٹا دیتے ہیں, صرف چہرہ گھما دیتے ہیں. اس لیے وصیت کی تھی نا کہ بھائی اس کے بعد تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, جس سمت میں لٹاؤ گے قیامت تک اسی طرح لیٹے رہیں گے, کروٹ نہیں لے سکتی میت. تو ایسے عاجز ہو جاتے ہیں. تو بھائی ایسے عاجز سے مانگنا مزاروں پہ جا کے, یہ ہمیں یہ کیا دلائیں گے تمہاری. ایک شخص کا فون آیا, ان کو بیچاروں کو فالج ہوا ہے, وہ کہنے لگے میرا ارادہ تھا میں کسی مزار پہ جاؤں, تو آپ کا میں نے بیان سنا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا. اب دیکھو فالج ہوا ہے اور ایسے کے پاس جا رہے ہیں, فالج میں آدھا دھڑ تو کام کر رہا ہے نا, جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا تو پورا دھڑ ہی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور اس سے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے آدھے دھڑ کو کیا کر دے گا. کیسی بے وقوفی ہے بھائی, وہ تو پورا دھڑ نہیں کام کر رہا اس کا, تبھی تو وہ قبر میں گیا ہے, پورا دھڑ نہیں کام کر رہا. تو اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرتا. تو یہ انسان ہے, اس میں سب برابر ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ توحید میں ہاں کفر کے فتوے نہ لگائیں, کیونکہ بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی مبہم کلام نکلا ہے, اس کلام کا وہ مطلب نہیں ہوتا, ہم فوراً شرک کی توپے لے کے ان کو کسی نے کسی کو مشکل کشا کہہ دیا. حضرت علی کو بعض بزرگوں نے مشکل کشا کہا ہے, لیکن جب آپ ان سے تفصیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مشکل کشا اس معنی میں نہیں کہا کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی مشکلات کو اپنے دور میں حل کیا ہے, جنگوں میں کام آئے ہیں, خلافت کے نظام کو مضبوط کیا, اس معنی میں کہا ہے. تو آپ نے فوراً مشکل کشا کہنے پر کیا لگا دیا. تبھی ہمارے اکابر نے امام احمد رضا خان بریلوی کو کبھی بھی مشرک نہیں لکھا, اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے نبی عالم الغیب میں اور مشکل کشا ایسی چیزیں لکھی ہیں, لیکن علماء نے کہا ہے کہ بھئی دوسرے مقام پر انہوں نے اس کی تعویل کی ہے. انہوں نے کہا عالم الغیب ہے مگر اللہ کے علم سے کم علم ہے. صحیح ہے نا, اس کا مطلب مانتے ہیں کہ اللہ کا علم زیادہ اور نبی کا علم اللہ سے کم ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے ان پہ نہ شرک کا فتویٰ لگایا نہ بولو بھائی کفر کا.